اور اس جلسے میں حاضر ہونے کا اصل مقصد یہی ہے کہ اس کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کو تبدیل کریں، اللہ کے حکموں کی پابندی کریں۔ اس وقت کے جو حالات ہیں اور مسلمانوں کی جو بے راہ روی ہے مختلف علاقوں میں، دنیا کے مختلف علاقوں میں، وہ تو ایسی ہے کہ اللہ کا کہیں غضب آ جائے یا کوئی اللہ کا غصہ اترے تو کچھ بعید نہیں، اور جو حالات پیش آتے ہیں حقیقت میں ہماری بدعمالیوں ہی کا نتیجہ ہے۔ اور قرآن مجید میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ جو مصیبت آتی ہے تمہارے اوپر تو تمہارے ہاتھوں کی لائی ہوئی ہوتی ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم اور سارے اسباب تلاش کرتے ہیں، لیکن جو اصل سبب ہے اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری زندگی اور غلط راستے کی طرف جا رہی۔ ابھی جو حالات گزرے اس ملک کے، لاک ڈاؤن میں جو کچھ ہوا یہاں بھی اور دنیا میں، اس کے بعد یہ امید تھی کہ شاید حالات میں بڑی تبدیلی پیدا ہو، لیکن افسوس ہے مجھے موقع ملا مختلف علاقوں میں جانے کا تو اندازہ ہوا کہ لوگوں کی جو زندگی تھی اس میں کوئی تبدیلی تو کیا ہوتی، اور زیادہ انحطاط پیدا ہو گئے، اور زیادہ زوال نظر آتا ہے، اور زیادہ دین سے دوری نظر آتی ہے۔ ظاہر ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے کہ اگر آدمی احسان مانتا ہے، اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، اور اگر ناشکری ہوتی ہے تو اللہ نعمت چھین لیتے ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، کہ اگر تم احسان مانو گے تو ہم اضافہ کریں گے، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اللہ نے جو ہم کو نعمت ایمان دی، اس سے بڑھ کر اللہ کی کون سی نعمت ہو سکتی ہے؟ لیکن ہماری ناشکری ہے، اس کے نتیجے میں آپ دیکھیے ہمیں کیا کیا بھگتنا پڑ رہا ہے، کس قدر ایک ارتداد کی وبائے عام ہے، کتنی بچیاں ہیں مختلف علاقوں میں، آپ بھی سنتے ہوں گے اور بعض مرتبہ ہو سکتا ہے اس کا تجربہ بھی ہوتا ہو کہ کتنی بچیاں دور ہو رہی ہیں اسلام سے، اور کہاں کہاں ارتداد کی شکلیں پیدا ہو رہی ہیں۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ارتداد فکری تھا، لیکن اب حال یہ ہے کہ وہ اعتقاد ارتدادی ہے، اور وہ ارتداد اعتقادی ہے۔ آپ دیکھیے موبائل میں آپ چیزیں دیکھتے ہوں گے جو اس وقت حالات ہیں، اور مسلمانوں کو جس طرح دین سے برگشتہ کیا جا رہا ہے، ایسی چیزیں اس میں ڈالی جا رہی ہیں کہ ان کو دیکھنے کے بعد اور مزید دین سے دوری پیدا ہو۔ یہ کیوں ہے یہ سب؟ یہ اس لیے ہے کہ ہم نے اپنی زندگی پر توجہ نہیں دی، ہم نے اس کا خیال نہیں کیا کہ اللہ نے کیسی نعمت ہمیں اسلام کی دی تھی، ہم اس پر عمل کرتے، ہم اپنی زندگی اس کے سانچے میں ڈالتے، ہم عقیدے سے لے کر عبادات و معاملات و معاشرت تمام چیزوں کو اسلامی بناتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ اگر اپنا جائزہ لیں تو ہمیں اسلام سے کوئی جوڑ نظر نہیں آتا ہماری زندگی کا۔ اس وقت سب سے بڑی ضرورت یہ ہے، جلسے ہوتے ہیں مبارک ہیں، مفید ہیں، دین کی باتیں اسی لیے ہوتی ہیں کہ آپ ان باتوں کو سنیں تو توجہ دیں، لیکن اگر خدا نہ خواستہ ان جلسوں کا صرف اتنا مقصد رہ گیا کہ ہمارے یہاں جشن ہو جائے، چراغاں ہو جائے، لوگ جمع ہو جائیں اور چلے جائیں، تو بھائیو یاد رکھو یہ ہمارے خلاف حجت ہے۔ جلسے ایک امانت کی طرح ہیں، اس لیے ہوتے ہیں کہ یہاں دین کا مذاکرہ ہوتا ہے، دین کی باتیں کی جاتی ہیں، اور ہماری زندگی کی ناہمواریوں کا ذکر ہوتا ہے۔ جو کام ہم دین کے خلاف کرتے ہیں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ یہ تذکرہ کیوں کیا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم باتیں سن لیں اور سن کر اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں؟ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ تذکرہ اس لیے ہوتا ہے کہ مذاکرہ کرنے والا، باتیں کرنے والا، باتیں سننے والا، سارے کے سارے لوگ طے کریں کہ ہمیں انشاءاللہ اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنی ہے۔ آج جو ہمارے سماج کی خرابیاں ہیں وہ اس حد تک بڑھتی چلی جا رہی ہیں کہ نہ ہم اعمال میں دین کی مطابقت نظر آتی ہے ہماری زندگی میں، اور نہ عقائد میں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم اسلام پر اور توحید پر پوری طرح ثابت قدم ہیں، بلکہ ایسی اس میں کمزوریاں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ ہم اسلام سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں۔ جس طرح اللہ کی ذات پر یقین ہونا چاہیے کہ سب کچھ کرنے والا وہی ہے، جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ آیا ترکی میں اور شام میں بعضوں نے کہا کہ زلزلہ لایا گیا، یہ ایک سازش تھی، ایک پلاننگ تھی۔ میں کہتا ہوں کہ زلزلہ لانے کی طاقت کس میں تھی اگر اللہ کی اجازت نہ ہوتی؟ جس نے بھی کیا اللہ کے حکم سے کیا۔ یہ سارے دشمن جو اسلام کے دشمن، مسلمانوں کے دشمن، یہ سب اللہ کے بندے ہیں، اور کوئی ایک ذرہ بھی کوئی کر نہیں سکتا کوئی جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ اپنے دشمنوں سے پٹواتا ہے، لیکن یہ
کب ہوتا ہے؟ جب ہماری زندگی شریعت سے ہٹے گی تو اللہ تعالیٰ دشمنوں سے بھی کام لے گا اور ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تنبیہ کرے گا، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ کہ آخرت کے بڑے عذاب سے پہلے ہم دنیا کی مصیبتوں میں اس لیے ڈالتے ہیں تاکہ لوگ پلٹیں، تاکہ توبہ کی توفیق ہو۔ کتنے واقعات ہیں ایسے، توجہ دلائی جا رہی ہے، استغفار کی کثرت ہو، گناہوں پر ندامت ہو، لیکن کتنے لوگ ہیں کہ اس کی پرواہ کرتے ہیں؟ عقیدے کا حال کیا ہے کہ اللہ کی ذات پہ یقین ہونا چاہیے کہ ساری کائنات اس کے قبضے میں ہے، تصرف اس کا چلتا ہے، جو کو جو چاہتا ہے کرتا ہے، ساری قدرت اس کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی ہمارے کام بنانے والا ہے۔ اور کتنے مسلمان ہیں وہ جانے کہاں جا جا کر اب در در ٹھوکریں کھاتے ہیں، اپنے سر مارتے ہیں، ان کو یہ خیال نہیں ہوتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا اس پر کس قدر ناراض ہوتا ہے اگر کوئی شرک کرے۔ اسی طرح اور کتنی ہماری بدعمالیاں ہیں، نمازوں کا اہتمام کتنا ہے، آپ مسلمانوں کی بستیوں میں جائیے تو حیرت ہوتی ہے، بعض مرتبہ 20%، بعض مرتبہ اور اس سے کم اور زیادہ لوگ نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اس پر اللہ کا وبال ہوتا ہے۔ ابھی ایک صاحب آئے، کل میں بیٹھا تھا، ترکی کا سفر کر کے آئے تو خود کہنے لگے کہ میں نے دیکھا وہاں جا کر کہ نمازوں کا جو اہتمام ہونا چاہیے مسجدوں میں، جس طرح آبادی ہونی چاہیے، اس میں بڑی کمی نظر آئی۔ اور اسی طرح وہ کہنے لگے میں نے دیکھا کہ سمندر کے کنارے جو فواحش منکرات ہیں ایسے ہیں کہ آدمی شرم سے وہ ہو جائے، اندر چلا جائے، پانی کے دھس جائے شرم سے، لیکن وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں۔ اسلامی ملک بھی ہے تو جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اپنی ان بدعمالیوں سے کہ ہم ساری خرابیاں کریں، ساری برائیاں کریں، ساری بے حیائیاں کریں۔ اس موبائل کے نتیجے میں وہ نوجوانوں کی زندگی کہاں جا رہی ہے، نشے کی حالت کیا ہے نوجوانوں کی، آپ دیہاتوں میں دیکھیے کیا صورتحال ہے۔ مجھے تو سابقہ پڑتا ہے نوجوان اس تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان نوجوان، غیروں کا آپ کیا کہتے ہیں جو ہمارے بیادان وطن ہیں، ان کے یہاں تو کوئی بڑا جرم نہیں، لیکن نوجوان ہمارے مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ وہ تیزی کے ساتھ نشے کی طرف جا رہے ہیں۔ اور نشہ وہ ہے جس کو جماع الاسم کہا گیا کہ اس کے بعد تو ہزار خرابیاں، کوئی قتل کر دے، کوئی اور برائی آخری درجے کی بے حیائی کی کرے، یا اور کوئی کچھ بھی کرے۔ آدمی کی جب عقل ہوش میں نہیں رہے، آدمی کی عقل ختم ہو جائے تو آدمی جو چاہے کرے، اس کے سمجھ میں نہیں آتا ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ خرابیاں ہمارے سماج کی ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیے کہ جو مالی خرابیاں ہیں وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ کتنے لوگ ہیں جو وراثت کی تقسیم شریعت کے مطابق کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید میں تو اکثر کہتا ہوں جتنی وضاحت کے ساتھ ایک جگہ پر وراثت کا نظام بیان کیا گیا، کوئی ایسا حکم نہیں ہے قرآن مجید میں جو ایک جگہ ایسی وضاحت کے ساتھ اور تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اچھے اچھے گھرانے، ہمارے دیندار گھرانے ایسے ہیں کہ وراثت کی شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کرتے، بہن کو حق نہیں دیتے، وہ حرام کھاتے ہیں، بہن کے گھر ڈاکہ ڈالتے ہیں اگر وہ بہن کا حق نہیں دیتے۔ تو اس کے بعد کیا اللہ کی رحمت آئے گی؟ حدیث میں آتا ہے حرام مال کا ایک لقمہ اگر آدمی اپنے حلق کے نیچے لے جاتا ہے تو لقمہ لقمہ تر نہیں ہے، وہ آگ کا انگارہ ہے، اس کا احساس آج نہیں ہوتا، کل مرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے ساتھ کیا ظلم کیا۔ ایسی کتنی خرابیاں ہیں جو ہم شریعت کے کاروبار میں، حق ہے کسی کا وہ حق ہم مارتے ہیں، پورا تقسیم شریعت کے مطابق کاروبار کو نہیں کرتے، ہم حرام کھاتے ہیں، ہم رشوت کھاتے ہیں تو ہم حرام کھاتے ہیں۔ کتنی باتیں ہمارے اندر ایسی ہیں کہ ہم حرام کھاتے ہیں اور اللہ سے مدد کے طرفدار ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اور خوب رو رو کے دعائیں کرتا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام، فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ لَهُ، تو کہاں سے اس کی دعائیں سنی جائیں گی؟ آج ہماری محرومی کا سبب یہ ہے کہ اپنے راستہ ہم نے کھوٹا کر لیا۔ آپ یہاں پر آئے ہیں، میں لمبی بات کہنا نہیں چاہتا، میں تو تائید کرتا ہوں اپنے ہم سے پہلے جن لوگوں نے دین کی باتیں کی، آپ کہتے ہیں تقریر کی، میں کہتا ہوں دین کی باتیں کی۔ یہ تقریر کیا ہے؟ دین کی باتوں کو جمانا، اللہ توفیق دے تو دل میں جمانا، دماغوں میں جمانا اور اس کو لے کر جانا۔ اگر ان تقریروں کا یہ فائدہ ہے کہ یہ تقریر ہے، ورنہ کیا ہے؟ ایک مشاعرہ ہے، ایک تماشا ہے۔ آپ نے باتیں سن لی، تبصرہ کیا، فلاں صاحب نے بڑی زبردست تقریر کی۔ زبردست تقریر کیا کی؟ اگر ہمارے دل پر اثر نہ ہو، اگر ہم وہ پیغام لے کر نہ جائیں، ہماری زندگی کے اندر تبدیلی پیدا نہ ہو، اگر کوئی حرام کھا رہا ہے حرام کھاتا رہے، آپس کے جھگڑے کر رہا ہے جھگڑے کرتا رہے، کہا گیا حدیث میں کہ دین منہ ختم ہو جاتا ہے جیسے سورج
تھوڑے سے سر کے بال صاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح آپس کے جھگڑوں سے دین صاف ہو جاتا ہے. آدمی باتیں سنے اور جھگڑا کرتا رہے اور ساری خرابیاں اس کے اندر رہے. جب شادی بیاہ کے موقع پر وہ کرنے پر آئے تو اس قدر فضول خرچی کرے, اسراف کرے کہ لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر دے. تو اس کے پڑوس میں کوئی بیوہ ہے, کوئی بیچاری پریشان حال ہے جس کی بچیاں ہیں اور بچیوں کی شادی نہیں ہوتی, یا کوئی مرنے کے قریب پہنچ رہا ہے اور اس کے حالات خراب سے خراب تر ہے اور ہم لاکھوں لاکھ روپے شادی میں خرچ کر رہے ہیں, ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. کاد الفقر ان یکون کفرا, حدیث میں آتا ہے کہ کبھی کبھی فقر آدمی کو کفر تک پہنچا دیتا ہے. ہمارے پڑوس میں کوئی ہے جو کفر تک جا رہا ہے, جس کی بچی کی شادی نہیں ہوئی, اور وہ بیچارہ کیا کرے گا, کوئی آ کے لے جائے اور اس کے نتیجے میں ایمان کا سودا ہو جائے, لیکن ہمیں پرواہ نہیں ہوتی. میرے بھائیوں, اگر ان جلسوں کے بعد یہ تبدیلی ہمارے اندر نہ پیدا ہو تو کیا فائدہ ان جلسوں کا. آپ طے کر کے جائیے کہ اپنی زندگی کو ہمیں بدلنا ہے, ہر غلط کام سے ہم کو توبہ کرنا ہے. اسلام کوئی چند رسموں کا نام نہیں. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. عقیدہ بھی صحیح ہو, ہمارے اعمال بھی صحیح ہو, ہماری عبادتیں بھی صحیح ہوں, اور ہمارے آپس کے روابط, ہمارے تعلقات بھی اسلام کے مطابق ہوں, ہمارے اخلاق کے اندر بلندی ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ایسے کام کریں کہ لوگ ہمیں دیکھیں تو اسلام کو طعنہ دیں. اور میں کیا کہوں, زبان سے کہتے ہوئے شرم آتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر وہ کیچڑ اچھالیں. ہماری بدعمالیوں کے نتیجے میں ہماری کیا محبت ہے, پھر ہم سے کیا تعلق ہے. ایمان ہمارا اس وقت تک پختہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے اپنے آپ کو تج نہ دیں اور اپنی زندگی کو پوری طرح کھپا نہ دیں. ہماری رسمیں, ہماری چاہتیں جب دین کے تابع ہو جائیں گی تو یہ ایمان ہے. اور اگر ہم وہ کر رہے ہیں جو ہمارا جی چاہ رہا ہے, جو گھروں کے تقاضے ہیں, جو ہماری برادری کے تقاضے ہیں, ہمارے علاقوں کے تقاضے ہیں, ہزار بار خاک ڈالیے ان تقاضوں پر. تقاضا وہ ہے جو دین کا تقاضا ہے, تقاضا وہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے حدیث میں کہ آپ کے سامنے امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں ہفتے میں 2 مرتبہ. ہم اپنے اعمال سے کس قدر تکلیف پہنچاتے ہیں سرکار دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ ہماری بدعمالیاں اس حد تک فضول ہیں کہ اس کے نتیجے میں کون سا غضب اتر جائے اللہ کا. میرے بھائیوں, یہاں سے آپ طے کر کے جاؤ کہ ہمیں دین پر چلنا ہے اور اپنے بھائیوں کو چلانا ہے, اپنے پڑوسیوں کو چلانا ہے, اور سب سے بڑھ کر اپنے آنے والی نسلوں کو چلانا ہے. ان کے دین کی حفاظت کرنی ہے, ان کے لیے دینی تعلیم کا جو نظم ہے اس سے فائدہ اٹھانا ہے, اس کی قدر کرنی ہے. ان مدرسوں میں اپنے بچوں کو بھیج کر ان کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا ہے. اسکولوں میں بچے جا رہے ہیں, ان کو الگ سے 1-1.5 گھنٹے کے لیے ہمیں دین کی تعلیم دینی ہے تاکہ ان کا اسلام محفوظ رہے. ورنہ آج اس طرح سازشیں کی جا رہی ہیں اس میں خطرہ ہے کہ اسلام ختم نہ ہو جائے اور ان کے آنے والی جو نسلیں ہیں جب خدا نہ خواستہ وہ مرتد نہ ہو جائیں. اور یہ واقعات پیش آ رہے ہیں. اگر آج بھی ہم نہ جاگے, اگر آج بھی اپنے ایمان کی حفاظت کا ہم نے یہاں سے وعدہ نہ کیا, طے نہ کیا, عزم مصمم نہ کیا, اور یہ ہم طے کر کے یہاں سے نہ گئے, یاد رکھیے آنے والی نسلیں شکایت کریں گی کل میدان محشر میں کہ ہمارے ماں باپ تھے, انہوں نے کوئی پرواہ نہیں کی, ہمیں ایسے راستے پر ڈالا اپنی دنیا کے لیے, اپنی تھوڑی سی عزت کے لیے ہمیں انہوں نے ایسے راستے پر ڈالا جس کے نتیجے میں ہم ایمان سے بے بہرا ہو گئے. اے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے. اللہ کہے گا لکل ضعف, دونوں کو دوہرا عذاب دیا جائے گا, اس وقت کوئی عذر نہیں چلے گا. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, آپ یہ طے کر کے جائیے کہ آپ کو اپنے بچوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنی بہنوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے پڑوس میں رہنے والوں کی بھی فکر کرنی ہے, وہ کس حال میں ہیں, ان کی کیا ضروریات ہیں. آپ سب کچھ کریں, داد عیش دیں, اور وہ بیچارے فقر میں رہے, اللہ کی پکڑ ہوگی اس کی. اللہ والوں کا حال یہ تھا کہ وہ تو ایسے ضرورت مندوں کی فکر کرتے تھے. حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم نے حضرت سے قصہ سنا کہ مطلب حضرت بیٹھے ہوئے تھے, کوئی سیٹھ صاحب آئے, آج سے 70-80 سال پرانی بات ہے, 10-10 ہزار کی اس زمانے میں 2 گڈیاں نکالی, حضرت کی خدمت میں پیش کر دی. حضرت کا معمول نہیں تھا قبول کرنے کا, لیکن اس دن عجیب بات ہے کہ حضرت نے وہ دونوں گڈیاں لی اور جیب میں رکھ لی. حضرت ماں فرماتے تھے, ہمیں بڑا تعجب ہوا. لیکن تھوڑی دیر گزری, ایک بوڑھی خاتون آئی اور کہنے لگی, حضرت 5 بچیاں ہیں, شادی نہیں ہوتی, اور میرے پاس ایک پیسہ نہیں, ہم ان کو شادیاں کریں تو کیسے کریں. حضرت نے وہ دونوں گڈیاں نکالی, 10-10 ہزار کی, کر لو جاؤ 5 کی شادیاں کر لو. وہ 10-10 ہزار اس زمانے میں 70 سال پہلے لاکھوں ہو گئے. یہ اللہ کے بندوں کا حال ہے جو فقر کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں لیکن اللہ کے بندوں کی فکر کرتے ہیں.
میرے بھائیوں ان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آج سب سے بڑی بات یہی ہے کہ ہم دین پر جمنے کی کوشش کریں، حالات ناموافق ہیں، فضا کیسی ناسازگار ہے، لیکن اللہ نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ ایسا پاکیزہ دین، ایسا ہمیں سکون کی زندگی عطا کرنے والا دین ہے کہ اگر آپ اس کو اختیار کرو آپ کو زندگی کا مزہ آئے گا۔ اور قرآن مجید میں کہا گیا کہ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، کہ جو ایمان کی حالت میں مرد ہو یا عورت اچھے کام کرے، اللہ کہتا ہے اس کو خوشگوار زندگی عطا کرتے ہیں، پاکیزہ زندگی، خوشگوار زندگی، سکون کی زندگی جس کی دنیا محتاج ہے۔ بس میرے بھائیوں آپ یہ بات طے کر کے جائیے کہ ہمیں دین پر چلنا ہے اور چلانا ہے، زندگی اسی پر کھپانی ہے، چاہے اس کے لیے قربانی دینی پڑے ہمیں قربانی دینی ہے، اپنے آپ کو اس کے لیے بالکل کھپا دینا ہے، لگا دینا ہے، اور سب سے بڑھ کر دین کو پیش نظر رکھنا ہے، اونچا رکھنا ہے، مقدم رکھنا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے آگے مت جاؤ، کہاں چکر میں پڑے ہو، کہاں کی رسم، کہاں کے تقاضے، کہاں کے اندر کی خواہشات سب تج دو، اللہ کے دین کے لیے یہ حکم ہے اللہ کا۔ جب یہ بات پیدا ہو جائے گی تو حدیث کے مطابق ہم ایمان والے قرار پائیں گے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو اس چیز کے تابع نہ کر لے جس کو میں لے کر آیا ہوں۔ بس آپ یہ طے کر کے جائیے، اور پھر اس کے بعد کوئی سودی کاروبار کرے جس پر خدا کی لعنت، کوئی سود لے یا سود دے جس پر خدا کی پھٹکار، تباہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہماری تباہی اور بربادی کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے، کتنے لوگ ہیں جو آسانی کے ساتھ لون لیتے ہیں، سودی قرض لیتے ہیں، اور بعض تو ایسے خبیث قسم کے لوگ ہیں، تو خبیث کہوں تو غلط نہیں، کہ جو سود قرض دیتے ہیں اور قرض دے کے اس پر سود لیتے ہیں، تو ایسے حرام کھانے والے لوگ ہیں جن پر خدا کی پھٹکار، جن پر خدا کے رسول کی پھٹکار، اس کے بعد کیا ان کو کہیں ٹھکانہ مل سکتا ہے؟ ان باتوں سے سچے دل سے توبہ کر کے اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کی فکر پیدا کرو، پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کیسی پاکیزہ زندگی ہے اور کیسے ہمارے بہترین حالات ہیں، اور پھر کیسی اللہ کی مدد ہمارے ساتھ انشاءاللہ شامل ہوگی۔ لیکن یہ سب اسی وقت ہوگا جب اس کے لیے ہم عزم اور ارادہ کریں۔ تو اس جلسے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آخری بات کہتا ہوں، آپ پیغام لے کر جائیں، آپ تحفہ لے کر جائیں، یہی تحفہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ان باتوں کا گھروں میں جا کر اپنی خواتین سے مذاکرہ کرنا ہے، وہی تقسیم ہم نے شریعت کے مطابق نہیں کی تھی، اب ہم کریں گے، جو جس کا حق ہے وہ دیں گے۔ بڑی غلطی ہوئی، فلاں ہمارے چچا تھے، چچا دار بھائی سے جھگڑا تھا، ہم جا کے خود معافی مانگیں گے، جھگڑا نپٹائیں گے، یہ باتیں انشاءاللہ پیدا ہو جائیں گی۔ آپ دیکھیں گے اللہ کی کیسی رحمت شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، تو اس اجلاس کو اللہ تعالیٰ مفید بنائے، اس مدرسے کو اللہ ترقی عطا فرمائے، اور آپ کے گاؤں کو اللہ تعالیٰ ایمان کی روشنی سے روشن و منور فرمائے۔ جس طرح یہ روشنی نظر آ رہی ہے اس کی کیا حقیقت ہے؟ جب دلوں میں ایمان کی روشنی ہو اس سے بڑھ کر کیا روشنی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے، اپنی رضا کے لیے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔